گورنمنٹ ہائی اسکول بیروٹ بیچ 86 کے ارکان ایک بار پھر جمع ہوئے بقرہ عید کے موقع پر۔ موج مستی، ہلا گلا اور آؤٹنگ کے ساتھ پرانی یادیں تازہ کرنے کا منصوبہ بنا۔ طے یہ پایا کہ عید کے تیسرے روز سب دوست میرا کے مقام پر ہائی اسکول کے نزدیک اپنے پرانے ہم جماعت امتیاز عباسی کے ہوٹل پر جمع ہوں گے اور وہاں سے گرما گرم چائے نوش جاں کرنے کے بعد منزل کی جانب روانہ ہوں گے۔ اور منزل تھی کوہالہ سے کوئی 6 کلومیٹر دور مولیا کس سے اوپر ویران جنگل، جہاں دوستوں کی گپ شپ اور پرائیویسی کسی خطرے سے دوچار نہ ہو، باربیکیو بھی کیا جا سکے، کہکہوں کی آوازیں بھی دور دور تک گونجیں اور یہ ملاقات ایک یادگار ملاقات بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صبح 10 بجے کے قریب سب لوگ امتیاز کے ہوٹل پر جمع ہوئے۔ نصیر، سجاد، رضوان، آفتاب، نوید، یہ سب لوگ تو عید کی وجہ سے آبائی گاؤں میں ہی موجود تھے، مگر راولپنڈی اسلام آباد سے آنے والے مبشر شاہ، اخلاق اور ندیم بہار ان پر بازی لے گئے اور سب سے پہلے ہوٹل پہنچے۔ امید تو ہارون یوسف نے بھی دلائی تھی، مگر کچھ مجبوریاں آڑے آ گئیں اور وہ دوسرے میٹ اپ میں بھی وعدہ وفا نہ کر سکے۔ منظور کی شرکت بھی قدرت کو شاید منظور نہ تھی۔ اسی طرح استاد مقرب علی خان کے جوڑی دار امتیاز عرف کالو بھی منت سماجت کے باوجود ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہوئے، کیونکہ وہ روزی روٹی کے حوالے سے فرائض کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ چنانچہ طے یہی پایا کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ امتیاز کے ہوٹل پر گرما گرم چائے پینے اور ابتدائی گپ شپ کے دوران پرانی یادیں تازہ کرنے کے بعد رخت سفر باندھا گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ گروپ کے ہر رکن کو کچھ نہ کچھ ساتھ لانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، تاکہ پکنک کے دوران پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان کیا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے سب سے زیادہ سرگرمی دیار غیر میں بیٹھے شعبان عباسی نے دکھائی، جو بڑی اماں کی طرح واٹس ایپ گروپ میں منٹ بعد میسج کر رہا تھا۔ باربیکیو کے لیے کتنا گوشت درکار ہوگا، کتنے افراد کے لیے کتنی ہانڈی کافی ہوگی، روٹیاں کتنی چاہیے ہوں گی، مرچوں کی تعداد کتنی رکھنی ہے، مسالہ کیسا ہونا چاہیے، گوشت کی کتنی مقدار کتنے گھنٹے پہلے بوٹی کی شکل میں فریج میں رکھنی ہے، چھری، کانٹے اور سیخیں ساتھ لانا مت بھولنا، پانی کا کولر اور چٹائی بھی تو ناگزیر ہے۔ غرضے کہ وہ دیار غیر کے تجربے کا سارا نچوڑ دوستوں پر محبت کی صورت نچھاور کرتا رہا۔ اگرچہ دن بھر کی پکنک میں سب دوستوں نے اسے سب سے زیادہ مس کیا، مگر ایک تو ویڈیو کال پر اس سے وقتاً فوقتاً ٹوٹتے جڑتے سگنلز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطہ رکھا گیا، دوسرے وہاں جا کر ہر ایک کو یہ احساس ہوا کہ اگر شعبان کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے گائیڈ نہ کرتا تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ مس تو ہارون یوسف کے علاوہ ملکوٹ والے جاوید صاحب کو بھی کیا گیا، جو خود تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر کمبل ان کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ چاہے سردی ہو یا گرمی، وہ کسی نہ کسی طرح کمبل سے جڑے رہتے ہیں۔ راستے میں 2 اہم شخصیات کو ہم سفر بنانے کے لیے دوستوں کو خاصا انتظار بھی کرنا پڑا، تاہم گپ شپ کے دوران اس کا پتہ نہیں چلا۔ ان میں سے ایک تو سعادت صاحب ہیں، جو جسمانی طور پر پاکستان آنے کے باوجود شاید روحانی طور پر یورپ میں بستے ہیں، جہاں انہوں نے زندگی کے کئی برس گزارے ہیں۔ چنانچہ وہ رات کو جاگتے اور دن کا بیشتر حصہ سوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صبح تقریباً 11:30 بجے ہوئی، جس کے بعد ہی قافلے کا سفر منزل کی جانب ممکن ہو سکا۔ راستے سے سردار مقرب علی خان اور برفی استاد کو بھی پک کیا گیا، جن کی شمولیت کے بغیر ظاہر ہے پکنک کے رنگ پھیکے پڑ جاتے۔ پہلی ملاقات میں تو وہ خاصے ریزرو رہے، مگر اب کی بار بندے قبا ایسی کھلی کہ بس مت پوچھیے۔ ان کے لطیفے، ماہیے اور اشعار بار بار محفل کو کشت زعفران بناتے رہے۔ مولیکس سے اوپر جنگل میں پڑاؤ ڈالا گیا، خوب گپ شپ اور ہلا گلا ہوتا رہا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، بچپن اور لڑکپن کی یادیں تازہ ہوتی رہیں، کہے بکھرتے رہے۔ قربانی کے گوشت کی لذت سے کام و دہن کو آسودگی بخشی گئی۔
پھر نوید کی ابتدا میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ان کے روح پرور خطاب نے سماں باندھ دیا۔ سب لوگ ہی ان کی علمیت اور دینی فہم کو داد دیتے رہے بلکہ اشش کر اٹھے، اور اس بات پر فخر بھی رہا کہ وہ ہم سب کا دوست ہے اور ہم ایک ہی مادر علمی سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ عصر تک گپ شپ کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے مولیا کس میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ یہاں کچھ دوست تو بے ساختہ پانی میں کود گئے اور غوطے لگاتے رہے، مگر کچھ نے نہانے کا مناسب لباس نہ ہونے کی وجہ سے یہ خواہش دل میں دبائے رکھی۔ البتہ اس دوران برپا ہونے والی عام پارٹی میں تقریباً سبھی نے کھل کر حصہ لیا اور ناظرین کی داد اور عاموں کی فریاد سمیٹی۔ اس کار خیر میں سب سے زیادہ حصہ حضرت مولانا نوید نے لیا، جو درجن بھر عاموں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد بھی حل من مزید کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ دوستوں اور ہم جماعتوں کا یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے ساتھ گھروں کو روانہ ہوا، اور اس طرح ایک یادگار عید ملن اختتام پذیر ہوئی۔ مولیا کس نزدیک جگہ ہے، اور یہ میرے سارے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں، انگلش میں کہتے ہیں چم ہیں، CHUM چم ہیں میرے، اور ہم سب یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پارٹی بنا رہے ہیں۔ بیچ 86 اور بیچ 86 کے لوگ کتنے آج پوری ایک ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم، والی بال، فٹ بال ٹیم اکٹھی ہے، 11 لوگ ہیں۔ 12واں یہ جوان جو پیچھے پس منظر میں تصویر بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، یہ ہے، اور بہت مختلف ہے، جگہ مختلف ہے، لوگ مختلف ہیں، پس منظر مختلف ہے۔ اور اخلاق صاحب ہیں، اخلاق صاحب ملکوٹ والے، ملکوٹی میں یہ عرصہ دراز سے پنڈی میں کاروباری شخصیت ہیں۔ سجاد صاحب ایک بڑا نام، کراچی کی کراچی سے اپنا سفر شروع کیا، صحافت میں ایک بڑا نام ہے، امت اخبار کے ایڈیٹر، اور بندہ ناچیز ان سب کا دوست، اسلامی یونیورسٹی میں ایک کتابوں کی دنیا کا بندہ، ایک اور عام آدمی شاہ صاحب، مبشر شاہ صاحب، دوائیوں کے ایک دنیا کے ساتھ تعلق ہے، کوئی دوسری نسل اور شاید تیسری نسل، اور اپنا سادل صاحب ہمارے دوست اور کلیگ، اور باغ میں اپنے کیریئر کا بیشتر وقت جو ہے وہ باہر گزارا۔ ہاں، ان کی خاص بات یہ ہے کہ باغ کے رہنے والے ہیں، باغ کے، ان کی جگہ کا نام باغ ہے، اور شخصیت بھی ان کی باغ و بہار ہے، مطلب یہ اپنے مقرب صاحب عرف، اگر آپ اجازت دیں تو برفی استاد، مشہور والا معروف، اور اترول سے تعلق ہے، اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہیں، اور آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گروپ کے یہ کراچی کے مشہور جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں، مزاح کے حوالے سے بڑا نام ہے ایک، اس وقت تو لہری صاحب تھے، نہیں جو موجودہ دور میں ہنی البیلا ہے، جن کے دور میں ہم زندہ رہے ہیں، نہیں لکھنے والے، مزاح لکھنے والے، مشتاق یوسفی صاحب، ہمارا جو دور ہے وہ مشتاق یوسفی صاحب کا اوور آل دور ہے، اور ویسے ہمارے جو یہ مشتاق یوسفی ہیں ہمارے بیچ کی۔ رضوان صاحب ہیں، سینئر استاد ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول بیروٹ میں۔ آپ کو وہ پیچھے مصروف جو ٹیم نظر آ رہی ہے، وہ جو دھواں دار بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ جو ٹوپی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس سے چلیں وہاں چلتے ہیں۔ یہ آفتاب صاحب ہیں، یہ بھی سینئر ٹیچر ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بیروٹ میں، جس کو اب کیا نام ہے اس کا، کیپٹن عمیر شہید۔ اور رضوان صاحب کا تعارف، آفتاب صاحب دونوں جو ہیں وہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ایک ہی اسکول میں، اور اس وقت آگ لگانے میں مصروف ہیں ہمارے دوست اور بھائی نوید صاحب۔ یہ بہت بڑی علمی اور دینی علم کے حوالے سے بہت معروف شخصیت ہیں۔ شبان المسلمین ڈاکٹر یہ مطلب اپنے جو روٹین کا کام ہے، جیسے باقی سب لوگ کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کی خدمت بھی میں بھی مصروف ہیں، جو ان کا مطلب ہم سب میں ان کا ایک امتیاز ہے، اور ہمیں یہ اس پہ فخر ہے کہ ہمارے گروپ کا حصہ ہیں۔ یہ ندیم صاحب ہیں، ندیم بہار، اور یہ پچھلی ہمارے اس میں پہلی جو میٹ اپ ہوا تھا اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اسلام آباد میں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔
تو آپ ذرا کچھ الفاظ اگر کہہ دیں. ماشاءاللہ جی بڑا زبردست گیدرنگ ہے اور ایسی اللہ پاک گیدرنگ ہے مزید جو ہے توفیق عطا فرمائے. ایسے بس باقی اخلاق بھائی نہیں تاثرات. بس تو ساتھ یہ بڑی خوشی کا مقام ہے آج کہ ہم ایک عرصے کے بعد سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے آئندہ بھی ملتے رہے. نہیں سر میں تو آگ جلا رہا تھا اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو ہم یہ ایک نئی تعمیر کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں. تقریب کے ذریعے تعمیر کا عمل شروع ہو رہا ہے. یہ آج کا دن بہت یادگار ہے اور منفرد ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ آج کا دن بہت اہم ہے. یہ جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چہرے ان کا بہت بڑا ایک پس منظر ہے. آپ ایک ان کو کھلی کتابوں کی طرح آپ سمجھیں. بہت ہی مخلص لوگ ہیں, بہت سچے لوگ ہیں. اور خواہش یہ ہے کہ یہ جو گیدرنگ ہے یہ ہمارا ملنا جو ہے ہماری کمیونٹی کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے ہم سب خیر کے ایک سفیر بنیں, بہتری کریں اپنے اپنی اس دائرہ کار کے اندر. مقرب عباسی صاحب ایک آدھ جملہ. چلو وہ بات سارا بس ہم جو عرصے سے جو ہے نا آج ہماری ملاقات ہوئی. پہلے بھی پچھلی چھوٹی عید پر بھی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب یہاں پر 20 سال سے ملاقات ہوئی ہے. 20 سال کے بعد اسکول کے کلاس فیلو ہیں. بڑی اچھی جو ہے نا ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رہے اسکول کے دوران بھی. ابھی بھی پھر آج ہم نے چلو کوشش کی ہے تو سب یہاں پر اپنا مولیا آبشار پر جو ہے نا سب اکٹھے ہوئے. ماشاءاللہ سب جو ہے نا ہمارے دوست بہت اچھے انتہائی اچھے لوگ ہیں. آج بہت خوشی ہو رہی ہے. ہم بیچ 16 کے جتنے کلاس والے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے یہ نئی جگہ ہے, خاص کر میرے لیے. نیچے سے تو ہم گزرتے رہے لیکن ادھر کریں کہ اتنا اچھا ماحول, اتنا اچھا مطلب اچھی درخت اور سال وغیرہ ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے ہم اکٹھے. جی ماشاء اللہ جی آج تو تقریباً 25-30 سال کے بعد یہ ہم سارے بھائی کلاس فیلوز بیچ 86 اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اس کا سہرا جو ہے جی یہ سارے دوستوں کو جاتا ہے لیکن بالخصوص اپنا سجاد بھائی اور نصیر بھائی یہ ماشاء اللہ بڑے ثابت قدم لوگ ہیں اور یہ سارے دوستوں کو اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور بڑا ہی ماشاء اللہ جی زبردست یہ ہم لوگ ادھر آئے مولیا کا یہاں پہ ماشاء اللہ بڑی نیچرل بیوٹی. آج تھوڑا گرمی زیادہ ہے اور یہاں ہم گیٹ ٹوگیدر میں عید ملن پارٹی ہے. ہمارے دوست بھائی نصیر صاحب, نوید بھائی, بشر شاہ جی, سجاد بھائی, رضوان بھائی, اخلاق بھائی, آفتاب بھائی, ندیم بہار اور مقرب عباسی صاحب اور برفی صاحب سارے آئے ہیں. ہم لوگ کافی دوست جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم لوگ مس کرتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے. جزاک اللہ خیر. مبشر شاہ صاحب. السلام علیکم. بیچ 86 سارے دوست احباب آج اکٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں عرصہ گزر گیا ہے 32 ایئرز میرے خیال میں زیادہ 36 36 کے سارے چہرے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں ہمیں, ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس روایت کو اب ہم لوگوں کو کنٹینیو کرنی چاہیے. تو ایسا موقع ہے ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. جو دوست احباب نہیں ہیں ان کو بھی نیکسٹ انشاءاللہ شامل کریں گے. بیسٹ آف لک. آج کا دن بہت اسپیشل ہے ہمارے لیے. یہ دوسرا میٹ اپ ہے ہمارا بیچ 86 کے لوگوں کا جو گورنمنٹ ہائی اسکول بی روڈ سے جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں 1986 میں. اور ہم نے کوشش کی کہ پہلے میٹ اپ میں جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے ان کو بھی ساتھ ہم نے شامل کیا. اور ابھی ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ اسلام آباد سے, راولپنڈی سے آئے ہیں, کوئی ملکوٹ سے آیا ہے, کوئی مطلب طویل سفر کر کے پہاڑی سفر کر کے ہمارے مقرب عباسی صاحب آئے ہیں. تو یہ جسٹ ایک
ایک دوسرے سے محبت کا اور انس کا اور اخلاص کا اظہار ہے، اور ہم اس موقع پہ اپنے دوست شعبان عباسی صاحب کو خاص طور پر بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو وینیو ہے یہ بھی انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، مولیا کس، اور باقی جو ہمارا یہ جو کھانے پینے کا جو انتظام ہے اس کی جو یعنی مینیو اور وینیو دونوں جو ہیں اس میں میکسیمم شیئر جو ہے وہ شعبان صاحب کا ہے، لیکن وہ چونکہ فلائٹس کرونا کی وجہ سے پابندی ہے تو وہ نہیں آ سکے، تو ہم آج کا جو دن ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں شعبان عباسی کے نام۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، آئے موسم رنگیلے سہانے، دیا نالی مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالنا، تو چھٹی لے کے آجا بالنا، کوئی گائے خوشی کے ترانے، دیا نالی مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالما، آئے موسم رنگیلے سہانے، دیا نالی مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ جب بہتی ندیاں شور کرے، جب بہتی ندیاں شور کرے، میرا دل ملنے کو زور کرے، میرا دل ملنے کو زور کرے، کوئی گائے خوشی کے ترانے، دیا نالی مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالوں۔ آگے آگے تھوڑا یاد کراتے جائے نا، تھوڑا کیونکہ ہمارا تو یہ پیشہ تو نہیں ہے، پیشے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اداکار یا کوئی فنکار گلوکار تو نہیں ہے نا، دور مائی ہو جاؤں ٹھیک کر رہے ہیں ان کا کہنا ٹھیک ہے۔ رضوان بھائی مایا بہت ریسپیکٹ ہے رضوان، یہ عمر گائی نہ ڈوگے میں نہیں دیکھا میں لوگ گائی نہ پیچھے تونے نہ مایا دلان تارا یہ اردو بھی ہوئے گا چھے نہیں سعودی عرب میں چلو میں رہا ہوں، پیچھا چھوڑ دینا ہے مجھے وہاں کے حالات آپ نے سنگی ہے یار، انہیں یہ نہ پتا ایک کو غلط بیانی کر رہے تھے چھوڑ لکھو نا، کیا اثر ہوتا ہے انڈیا کا ایک دیش کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس طرح اس نے وہ غزل گائی تھی کہ مرجع وہ تو پاکستانی ہے، نہیں وہ تو مشہور ہے، عمر اداس چٹھی آئی ہے مر جائے ہوئے پھولوں کی قسم، اس دیس میں پھر نہ گا، مالک نے بھیجا ہے اگر، مالک نے بھیجا ہے اگر، تو راہوں میں کھو جاؤں گا، اس دیش میں پھر نہ رضوان صاحب بھائی ہونا بھائی جو سارے تیار ہی کیا کبھی نہ نہیں کبھی اس سے تو اصلا میرا سکول ہے اتنے مائی سنائی وہ سنا نا ابلنی ورائٹی دینا چاہنا ہوں، ورائٹی الگ بہت چیز بڑی سندر ہو گیا وہی آ گیا، نہیں گفتگو اپنی گفتگو 86 کے جو ارکان ہیں
وہ مولیا کے جنگل میں پکنک منانے کے بعد اس وقت آم کھا رہے ہیں بہت وحشیانہ طریقے سے، جس میں ہمارے سعادت صاحب پیش ہیں، مقرر صاحب، میں پہلے فارغ ہو چکا ہوں، میں نے بھی اسی انداز سے کھائے جیسا کہ آم کو کھانا چاہیے. اور بہت خوبصورت ویو ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. مولیا کس نوید صاحب جو ہیں وہ آم پہلے گرانے کے بعد ندی میں اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو روڑا جائے. اچھا جی، ایک ماہیا ہو جائے اپنے مقرب صاحب، جو آپ نے کہا تھا کہ وہاں بیٹھ کے پانی میں دور آواز کی طرح جاتی ہے، کیا ہونا جی سعادت بھائی تو صحیح نظر ماری اسی ہمیں دیکھے لگے دیکھتے ہیں. ہاں جی، مجھے تو ریکارڈ کمال ہے. آواز نہیں آنا چاہیے نزدیک نہیں، اے سی وہ فیس زیادہ اوپر ہے کھینچنا نا، اے سی. کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں. امیر تو ہے، امیر تو ہے تو اتنا بتا دے مجھے، غریب میں ہوں تو مگر یہ میری خطا تو نہیں. تجھے بھی پیار ہے، تجھے بھی پیار ہے مجھ سے، میں جانتا ہوں یہ اور بات ہے مجھ سے کبھی کہا تو نہیں. ہر ایک پل میں، ہر ایک پل میں تجھے یاد کیا کرتا ہوں. تجھے بلا کے میں پل بھر کبھی جیا تو نہیں. کسی کو یس یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، ہم نہ ہوں گے. یہ زندگی کے میلے، زندگی کے میلے، دنیا ہے موج دریا، موج دریا، قطرے کی زندگی کیا، ہم
साथ ले ले, ओ दूर जाने भी साथ ले ले, ये जिंदगी ले ले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, पलंग नहीं बनाऊंगा। ये जिंदगी के मेले। होगी बाबा टाटा कर सब